یہ بچے ہیں نا نوجوان بیٹھے ہوئے مسجد میں آنا شروع کر دیں، مولوی کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، اماں بھی کہتی ہے تو مولوی کے پیچھے چلا گیا، کوئی کاروبار کیا کر، کوئی اس طرح کے معاملات کیا کر، یہ مولویوں کے پاس جا کر بھوکا، وہ تو خود ہیں بھوکے، تمہیں بھی بھوکا ماریں گے۔ یہ آج کل کا معاشرہ ہے۔ مسجد میں جو بچہ آنا شروع ہو جائے، نوجوان کسی عالم دین کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اماں جان نے حضرت حذیفہ کی کیا خوبصورت بات کہی، کہنے لگی میری شرط یہ ہے کہ اگر تو رسول اللہ کے پاس جا کر نا میرے لیے دعا کرا دے گا نا، تمہیں اجازت ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ رسول اللہ یہ دعا کر دیں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ حضرت حذیفہ کہتا ہے ٹھیک ہے اماں جان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، آپ کے لیے دعا کراؤں گا۔ حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھی مغرب کی نماز کے بعد ٹائم نہ ملا، حضور مصروف ہو گئے، کوئی لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے رہے، ٹائم نہ مل سکا، اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ صرف مغرب کی نماز کا آپ پوچھ کے آئے تھے اپنی اماں سے، لیکن عشاء کا ٹائم ہوگا، کہتے ہیں چلو اماں نے جو بات کہی تھی وہ بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ عشاء کی نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر نا جلدی آپ باہر نکل گئے۔ تو یہاں پر میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے نا کئی بار مساجد کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اگلے دن بھی ایک مسجد کے نا مقتدی بات کر رہے تھے، حقیقت بات کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب نا کبھی کبھی عشاء کی نماز کے فرض پڑھ کے نا جلدی نکل جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کبھی اچھا گمان بھی کر لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مولوی صاحب کو جلدی ہو، یا پھر آپ کے مولانا صاحب نے گھر پہ جا کے سنتیں پڑھنی ہو، یہ بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ فرض پڑھا لیے نا تو پھر ٹھیک بات ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے، تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے کہ رسول اللہ سے دعا تو کرا لوں۔ مسجد سے باہر نکلے تو گلی سے گزر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، کیونکہ حذیفہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے من کون ہے؟ توجہ فرمائی گا، بڑی پیاری بات ہے، فرمایا من کون ہے؟ تو ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر، پیچھے ہوئے بغیر فرمانے لگے مجھے حذیفہ لگتا ہے۔ حذیفہ بھی بولے نہیں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حذیفہ ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی زبان سے لفظ بولے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا بغیر پیچھے مڑے، فرمایا حذیفہ لگتا ہے۔ حذیفہ کہنے لگے میں ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس دعا کرانے آیا ہوں، میرے بولنے سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک۔ اے حذیفہ کیا تمنا لے کے آئے ہو، کیا حاجت لے کے آئے ہو؟ اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری اماں کی بھی بخشش فرما دے۔ پتہ چلا نا آپ کو کیا کہا ہے رسول اللہ نے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تھا بات تو ختم ہو گئی جو تمنا لے کے آیا تھا، اب آگے کیا بات کروں؟ حضور نے خود ہی دعا دے دی۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ جس کو دعا دے دیں جنت پکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جنت اس کی پکی ہے۔ تو یہاں پر رک کر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی وہ ہیں، آپ کے نبی وہ ہیں۔ آج کل تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس طرح کی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی یہ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، رسول اللہ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، اللہ کی عطا سے ابھی اس وقت کی بات کرتا ہوں، حضور قبر انور میں تشریف فرما ہے، اللہ کی عطا سے ہمارے دلوں کی جو باتیں ہیں رسول اللہ وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے کوئی ادھر کی بات کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے امام نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کا امتی پکار کر تو دیکھے، تمنا کر کے تو دیکھے، حضور کو یاد کر کر تو دیکھے، رسول اللہ تو آگے سے جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ لیکن میں موضوع یہاں پر ختم کرتا ہوں، ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چھوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے ہو چھوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گالی مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا، تم نے دیکھا ہوگا اور کوئی، ہم نے تو آمینہ کا لال دیکھا ہے یار،
ہم نے تو بخاری پڑھی تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ رسول اللہ تو ہر شے کو جانتے ہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں، لیکن حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو. حضور نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری اماں کی بھی بخشش فرما دے. اب کہتے ہیں بات تو ختم ہو گئی تو حضور نے نا کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے اے حذیفہ تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں. اب دیکھیں بڑوں کی بات بھی کمال ہوتی ہے. اللہ اکبر. کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے اے حذیفہ تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں. حذیفہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، پہلی بار وہ فرشتہ زمین پر اترا اور میرے پاس آیا اور مجھے آ کر اس فرشتے نے خوشخبری سنائی. وہ خوشخبری کیا تھی؟ اے حذیفہ وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو رب کی طرف سے پروانہ جاری ہوا ہے. وہ کیا؟ آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. ساتھی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اور خوشخبری ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ نے آپ کے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اللہ اکبر. تو آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے جمع ہیں. ہمیں امید ہے بندہ جدہ نام لیندہ ہے نا تو کہتا ہے یار اے میرا نام لیندہ ہے میری تعریف کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے دنیا کے اندر. کسی چودھری کی تعریف کرے نا کسی بڑے لیڈر کی تو وہ کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے. تو ہمارا ایمان ہے آج ہم حسن و حسین کی تعریف کریں گے تو ہمیں جنت تو ضرور ملے گی انشاءاللہ. لیکن کوئی تعریف کرنے والا اور سننے والا ہو، عقیدہ بھی اس کا درست ہو، یعنی کہ اندر میں بغض بھرا ہو، زبان پر حسین کا نام لیا جائے. بلکہ یہاں پر کئی بار نا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں اور آپس میں نفرت تھی. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن میں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خواہشیں بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر نا کہنے لگے، کچھ آپ کے دوست جمع تھے، اے کاش یہ جو 3 باتیں نا ان تینوں میں سے ایک میرے اندر پائی جاتی نا میں ساری دنیا کی دولت سے بہتر سمجھتا اپنے آپ کو. آپ کے دوست پوچھنے لگے وہ 3 باتیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ پہلی بات یہ فرمانے لگے وہ 3 باتیں اللہ پاک نے فقط اس دنیا کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی کو وہ شان عطا فرمائی ہے تو وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے لگے وہ تینوں میں سے ایک میرے اندر پائی جاتی ہیں. وہ تینوں باتیں حضرت علی کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ان کی اندر محبت، پیار، کیسی چاہت تھی. وہ تینوں باتوں میں سے صرف ایک، تینوں نہیں صرف ایک پائی جاتی تو میں ساری دنیا کی دولت سے بہتر سمجھتا. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمانے لگے پہلی بات یہ ہے وہ جو اللہ پاک نے مولا علی کو شان عطا فرمائی ہے نا کہ ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت فاطمہ مولا علی کے نکاح میں آئیں. اے کاش یہ منصب مجھے مل جاتا، لیکن اللہ نے یہ منصب کس کو عطا فرمایا؟ علی کو عطا فرمایا ہے. امام الانبیاء کی بیٹی کا نکاح فاطمہ سے ہوا ہے. امام الانبیاء کی بیٹی کا نکاح. کہا دوسری کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ خیبر کے مقام پر جو دروازہ توڑا تھا نا کاش وہ مجھے سعادت مل جاتی. میں بھی بڑا طاقتور تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبح فتح اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جنتی بھی ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح بھی رکھی ہے. صبح ہوئی تو علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. کہتے طاقتور میں بھی تھا، لیکن رب تعالیٰ نے وہ خوشخبری کس کے نصیب میں رکھی؟ مولا علی کو. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اہل بیت والوں کو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب تعالیٰ نے اہل بیت والوں سے ہر نجاست کو، ہر رجس کو دور کر دیا. وہ گناہوں کی ہو، وہ دنیا کی محبت کی ہو، اس کو دور کر دیا. لیکن جو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے ہم بھی دور رہ سکتے ہیں. گناہوں سے اللہ کا ولی بھی پاک